علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک اور قتل کیس روداد جس کا نام ہے سہارا بے سہارا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شام کو وہ مولوی صاحب کے گھر گئی۔ مولوی صاحب اسے شیخ وزیر علی کے پاس لے گئے کیونکہ وزیر علی کو کسی خادمہ کی ضرورت تھی۔ وہ اکثر یہ شکایت کرتا رہتا تھا کہ اولاد اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ ان دنوں اس کی چھوٹی بیٹی بھی ساتھ رہتی تھی۔ بیٹا تو ویسے ہی آوارہ تھا، بیٹی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے معاملات میں الجھی رہتی تھی۔ اس کا شوہر ایئر فورس میں کمیشنڈ آفیسر تھا اور ان دنوں پشاور میں ہوتا تھا۔ مولوی صاحب نے رسمی کلمات کے بعد کہا، شیخ صاحب میں آپ کے لیے ایک خادمہ لایا ہوں۔ اس کا نام حسینہ بیگم ہے اور یہ اس کی بیٹی ملکہ ہے۔ بے سہارا عورت ہے، ادھر کسی کونے میں پڑی رہے گی اور دن رات آپ کی خدمت کرے گی۔ بوڑھا وزیر علی یہ سن کر خوش ہوا۔ اسے بھی کسی ایسی خادمہ کی ضرورت تھی جو ہر وقت گھر میں موجود رہے۔ اس نے دیکھا کہ عورت خوش شکل تھی اور سلیقے والی بھی لگتی تھی۔ اس نے پوچھا، بی بی تنخواہ کتنی لوگی؟ صاحب مجھے تنخواہ کی نہیں، کسی آسرے کی ضرورت ہے۔ 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کا ٹھکانہ مل جائے بہت ہے۔ اچھا تمہارا گھر بار کہاں ہے؟ اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے جی، مولوی اللہ بخش نے کہا۔ اس کی خاوند نے اسے طلاق دے دی ہے، اب پچھتا رہا ہے، دوبارہ اس کو گھر میں بسانا چاہتا ہے۔ کیا غصے میں طلاق دی تھی؟ حسینہ بیگم نے طلاق کا سارا واقعہ سنایا۔ مولوی صاحب نے کہا، اب حلالہ کے بغیر یہ منظور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ ویسے میں خیال رکھوں گا شاید کوئی اللہ کا بندہ ایسا مل جائے۔ وزیر علی یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ قدر توقف کے بعد اس نے اپنی بیٹی ممتاز کو بلایا، اسے حسینہ بیگم کا احوال بتایا اور کہا، آج سے یہ ہمارے گھر میں رہے گی اور گھر کے سارے کام کرے گی۔ ممتاز نے حسینہ کو دیکھ کر تیوری چڑھائی اور بولی، ہمیں کام والی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے خواہ مخواہ اسے رکھ لیا۔ کھانا میں خود پکا لیتی ہوں، صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے مائی رکھی ہوئی ہے، یہ کون سا کام کرے گی؟ مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کہو گی، وزیر علی نے برہمی سے کہا۔ گھر کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور کھانا بھی پک جاتا ہے، لیکن مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ اختر آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، تم اپنے بچوں میں لگی رہتی ہو، میرا کام کوئی نہیں کرتا۔ آپ کو 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، پانی میز پر رکھا رہتا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں بڈھا اور ناکارہ جو ہو گیا ہوں، وزیر علی غصے میں آ گیا۔ مجھے 2 وقت کی روٹی اور 4 گلاس پانی کے سوا اور کیا چاہیے؟ اتنا تو دروازے پہ پڑے ہوئے فقیر کو بھی مل جاتا ہے، اب اس بڈھے کی یہ اوقات رہ گئی ہے؟ بس ہو گئے شروع بولنا۔ ممتاز بھی غصے سے بولی، آپ کی یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ عورت یہاں رہے گی تو اس کو کھانا پینا اور کپڑا لتا بھی دینا پڑے گا، اور ساتھ یہ دم چھلا بھی ہے۔ اس نے ملکہ کی طرف اشارہ کیا، ان کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ میں برداشت کروں گا، اور کون برداشت کرے گا؟ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، زمین کی آمدنی بھی ہے، پینشن بھی ملتی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اولاد کا محتاج نہیں بنایا۔ مولوی صاحب نے ممتاز سے کہا، بیٹی بوڑھے باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ رہنے دیں جی، آپ کو ہمارے معاملات کا علم نہیں ہے۔ ابا جی ہر شخص سے ہماری برائیاں کرتے، ہم کیسے نہ اونچی آواز میں بولیں؟ اور آپ کو کیا ضرورت تھی اس عورت کو یہاں لانے کی؟ ابا جی تو یہی چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی ساری جمع پونجی لوگوں میں بانٹ دے۔ یہ میری محنت کا پیسہ ہے۔ وزیر علی کی آواز کانپنے لگی، میں تم جیسے ناشکروں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تم لوگ اس بڑھاپے میں میری مٹھی پلیت کر رہے ہو، نہ وقت پر کھانا ملتا ہے، نہ کوئی اور کام ہوتا ہے، 1 گلاس پانی کے لیے 10 دفعہ آواز دینی پڑتی ہے، کھانا دے کر بھول جاتے ہو کہ بعد میں برتن بھی اٹھانے ہیں، دن بھر گندے برتنوں پر مکھیاں بھن بھناتی رہتی ہیں، ایک رومال دھلوانا ہو تو 100 منتیں کرنی پڑتی ہیں، بیمار ہو جاؤں تو کوئی پاس نہیں پھٹکتا، دوا پھینک کر چلے جاتے ہو، ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہو کہ کب بڈھا مرے اور کب تم لوگوں کی جان چھوٹے۔ ہاں یہی چاہتے ہیں ہم، ممتاز نے سختی سے جواب دیا۔ سارے گھر کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں آپ، مر جائیں گے تو آپ کی مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ہماری بھی۔ لا حول ولا، مولوی صاحب نے بے اختیار کہا، انا للہ،
قیامت بہت قریب معلوم ہوتی ہے۔ ممتاز نے سر جھٹکا۔ آپ لوگ ذرا سی بات پر قیامت کو آوازیں دینے لگتے ہیں۔ اگر کبھی قیامت آئی تو آپ لوگوں کی وجہ سے آئے گی۔ مولوی صاحب اس قیامت کی باتیں سن کر چپ ہو گئے۔ وزیر علی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، بی بی تم آج سے کام شروع کر دو۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ یہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ان لوگوں کی بالکل پرواہ نہ کرنا، یہ سب کچھ میرا ہے۔ یہ گھر بھی میرا ہے اور اس کا سامان بھی میرا ہے۔ اگر کسی نے میرے معاملات میں روک ٹوک کی تو میں پولیس کو بلا لوں گا۔ تمہاری رہائش ادھر کونے والے کمرے میں ہوگی۔ حسینہ بیگم نے کہا، صاحب جی میں آپ کے گھر میں فساد نہیں ڈالنا چاہتی۔ اللہ میرا کہیں اور بندوبست کر دے گا۔ اللہ نے تمہارا بھی بندوبست کر دیا ہے اور میرا بھی۔ ان لوگوں کی فکر مت کرو، میں ان لوگوں سے نمٹنا خوب جانتا ہوں۔ اس نے حسینہ بیگم کے لیے کونے والا کمرہ کھول دیا اور اپنی نگرانی میں وہاں 2 چارپائیاں اور بستر بھی رکھوا دیے۔ رات کو اختر علی گھر آیا تو ممتاز نے اسے بتا دیا کہ ابا جی نے ایک عورت اور اس کی بیٹی کو گھر میں ڈال لیا ہے۔ اختر علی نے دیکھا کہ گھر میں ہر شے صفائی اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ باورچی خانے میں گندے برتنوں کا ڈھیر بھی نہیں تھا۔ تاہم وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باپ کے کمرے میں پہنچا اور نہایت بےہودگی سے کہا، ابا جی میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی عورت گھر میں ڈال لی ہے، کام کے لیے خادمہ رکھی ہے۔ وزیر علی نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے جواب دیا، بے سہارا عورت ہے، ادھر ہی رہے گی۔ آپ کو پوچھ تو لینا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں آپ نے کس آوارہ عورت کو رکھ لیا ہے۔ وہ آوارہ نہیں، شریف عورت ہے۔ اور تم خود کیا ہو؟ دن بھر آوارگی کر کے گھر آ جاتے ہو۔ آپ تو ہمیشہ الٹی بات کرتے ہیں۔ شاباش بیٹا شاباش، اگر میں الٹی بات کرنے والا ہوتا تو آج یہ گھر بار اور ساز و سامان یہاں نظر نہ آتا۔ پر اس عورت کو رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ گھر کے کام تو چل ہی رہے تھے، اب اسے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ بھی دینی پڑے گی۔ تم لوگوں کو ساری پریشانی پیسوں کی ہے، یہ ہے اصل بات۔ لیکن یہ میرے پیسے ہیں، میری محنت کی کمائی ہے۔ اگر مجھے اس بڑھاپے میں آرام نہ ملا تو لعنت ہے ایسے پیسے پر۔ آپ تو ہر وقت ایک ہی بات رٹتے رہتے ہیں، آخر آپ کو تکلیف کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی آرام سے بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ بھی یہی کہتی ہے، تم بھی یہی کہتے ہو۔ جب تم اس عمر میں پہنچو گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک بوڑھے آدمی کے کتنے مسائل اور کتنے کام ہوتے ہیں۔ تمہیں تو کبھی یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ 2 گھڑی میرے پاس بیٹھ کر دکھ سکھ کی 4 باتیں سن لو۔ آپ ساری عمر یہی رونا روتے رہیں گے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر وقت یہاں بیٹھ کر آپ کی شکایتیں یا جوانی کے قصے سنتا رہوں۔ اگر آپ نے اس عورت کو اس لیے رکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی کہانیاں سنتی رہے تو یہ بات ہمیں پسند نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو چھٹی دے دیں۔ وزیر علی ایک دم غصے میں آ گیا۔ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری چھٹی کیوں نہ کر دوں؟ نہ تم کوئی کام کرتے ہو، نہ میری خدمت کرتے ہو، پڑے مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو اور صبح شام اپنی بےہودگیوں سے مجھے تکلیف پہنچاتے ہو۔ میں محلے کے 10 آدمی اکٹھے کر کے تمہارے کرتوت ان کے سامنے رکھوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ ایسی ناخلف اولاد کو گھر سے نکال دینا چاہیے یا رکھنا چاہیے۔ اختر علی یہ سن کر قدرے دب گیا۔ اسے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں اس کا باپ اسے جائیداد سے آگ کر کے گھر سے نہ نکال دے۔ وہ باپ کی موت کے انتظار میں تھا کہ کب بوڑھا باپ اللہ کو پیارا ہو اور کب اسے جائیداد پر گلچھڑے اڑانے کا موقع ملے۔ حسینہ بیگم نے چند روز کے اندر گھر کے سارے کام سنبھال لیے۔ اگرچہ وزیر علی کی اولاد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، مگر اس نے اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں کی کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں اس سے بھی زیادہ تکلیفیں برداشت کر چکی تھی۔ وہاں اسے روٹی کپڑے کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ چند ہفتوں کے بعد اختر علی اور ممتاز کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا کیونکہ وہ اس کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ حسینہ نے گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ممتاز کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ اس کے 2 بچوں کی دیکھ بھال بھی حسینہ ہی کرتی تھی۔ اختر علی گھر آتا تو اسے اپنا کمرہ صاف ستھرا ملتا اور ایک اشارے پر گرم کھانا حاضر ملتا، کپڑے دھلے دھلائے اور استری کیے ہوئے مل جاتے۔ بالآخر دونوں بہن بھائی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے باپ نے حسینہ کو ملازم رکھ کر کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ شیخ وزیر علی کے چند پرانے دوست تھے جو کبھی کبھار اس سے ملنے آتے رہتے تھے۔ ان دوستوں میں ایک بوڑھا زمیندار میاں علی نواز بھی تھا۔ اس کی وزیر علی سے بڑی بے تکلفی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی چلتا رہتا تھا۔
وزیر علی اسے حسینہ بیگم کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا۔ میاں علی نواز یہ بھی سن چکا تھا کہ حسینہ کا سابق شوہر اسے دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہتا تھا اور اس کے لیے حلالہ کی ضرورت تھی۔ ایک شام دونوں بوڑھے دوست بیٹھک میں بیٹھے جوانی کی یادیں تازہ کر رہے تھے کہ حسینہ بیگم ان کے لیے چائے بنا کر لائی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھی اور سر پر سفید ہی دوپٹہ تھا۔ اس نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور بولی، صاحب جی کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دے۔ ابھی تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے صاحب جی، کھانا بھی تیار ہے، حسینہ نے کہا۔ اگر میاں صاحب نے بھی کھانا ہو تو 2 روٹیاں زیادہ پکا لوں؟ ہاں پکا لو، میاں صاحب بھی کھانا کھائیں گے۔ حسینہ کے جانے کے بعد علی نواز نے دھیمی آواز میں کہا، یار وزیر علی، تیرا تو بڑھاپا سنور گیا، ایسی خدمت گزار عورت تو کسی کسی کو ملتی ہے۔ یہ تو تم سچ کہتے ہو، جب سے یہ عورت آئی ہے میرے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ وقت پر گرم کھانا، صاف کپڑے، کمرے میں صفائی، ذرا سی ٹھنڈ ہو جائے تو نہانے کے لیے گرم پانی رکھ دیتی ہے، طبیعت خراب ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کو بلا لائے گی، بڑی خدمت گزار عورت ہے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ مولوی صاحب اس کے لیے کوئی بر تلاش کر رہے ہیں، کوئی حلالہ شلالہ کا چکر ہے۔ وہ منظور بھی مولوی صاحب سے ملتا رہتا ہے۔ وزیر علی کو یہ بات ہمیشہ فکر مند کر دیتی تھی۔ وہ سوچتا کہ اگر حسینہ چلی گئی تو پھر مشکلات کا دور شروع ہو جائے گا۔ حسینہ اب دوسری شادی نہیں کرے گی، اس نے کہا، وہ کئی بار یہ بات کہہ چکی ہے۔ وزیر علی، حسینہ حیادار عورت ہے، اپنے منہ سے کیسے دوسری شادی کی بات کرے؟ کسی دن تم منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تمہارا مطلب کیا ہے علی نواز؟ میاں علی نواز نے رازدارانہ لہجے میں کہا، اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو حسینہ سے نکاح پڑھوا لیتا۔ وزیر علی چونک کر پیچھے ہٹا، جیسے علی نواز نے اسے سوئی چبو دی ہو۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ اس بڑھاپے میں شادی کروں گا؟ میری اولاد تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں، پھر حسینہ بیگم کی عمر دیکھو اور میری دیکھو، اور میں نے سنا ہے کہ اس کا وہ منظور بھی ادھر منڈلاتا رہتا ہے۔ اولاد کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ چپ چاپ نکاح پڑھوا لو۔ حسینہ تو تمہارے گھر میں ہی رہ رہی ہے، اور منظور کی فکر نہ کرو، اس سے میں بات کر لوں گا۔ اور حسینہ سے کون بات کرے گا؟ اس سے بھی بات ہو جائے گی۔ وزیر علی کو یہ تجویز کچھ معقول سی معلوم ہوئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، میاں علی نواز، اصل مسئلہ تو حلالہ کا ہے۔ اگر شادی کے 4 روز بعد حسینہ یا منظور طلاق کے لیے اصرار کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ میاں علی نواز ہولے ہولے سر ہلانے لگا، بولا، یہ مسئلہ تو ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے وزیر علی کے گھٹنے پر ہاتھ مارا۔ حل ہو گیا مسئلہ۔ تم ایسا کرو کہ حق مہر میں یہ مکان حسینہ کے نام کر دو، اور شرط یہ رکھ دو کہ طلاق یا خلا کی صورت میں حسینہ مکان کی حقدار نہیں ہوگی۔ منظور اس بات پر راضی ہو جائے گا؟ اس کے راضی یا نہ راضی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی ہم اس سے بات کر لیں گے۔ اگر اس نے اڑی تڑی کی تو پیسوں سے اس کا منہ بند کر دیں گے۔ دیکھ لو، آخری عمر میں کہیں مٹی خراب نہ ہو جائے۔ مٹی کیوں خراب ہوگی؟ سارا کام شرع کے مطابق کریں گے۔ میاں علی نواز نے منظور اور مولوی اللہ بخش سے الگ الگ بات کر کے دونوں کو ہموار کر لیا۔ ابتدائی بات چیت کے دوران اس نے وزیر علی کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ اس نے ایک عمر رسیدہ آدمی کو شادی پر راضی کر لیا ہے۔ ایک روز اس نے مولوی اللہ بخش اور منظور کو حتمی بات طے کرنے کے لیے اپنے گھر بلایا۔ شیخ وزیر علی پہلے سے وہاں موجود تھا۔ رسمی بات چیت کے بعد میاں علی نواز نے بیٹھک کے دروازے بند کر دیے اور اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا، مولوی صاحب، میں نے جس شخص کا ذکر کیا تھا وہ یہی میرے دوست شیخ صاحب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حسینہ بیگم ان کے گھر میں کام کر رہی ہے اور وہاں اسے ہر طرح کی آسائش حاصل ہے۔ یہ بات سن کر مولوی اللہ بخش بھی حیران ہوئے اور منظور بھی حیران ہوا۔ مولوی اللہ بخش نے کہا، شیخ صاحب، آپ اس عمر میں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وزیر علی خاموش رہا۔ میاں علی نواز نے کہا، مولوی صاحب، آپ ماشاءاللہ فقہ کے عالم ہیں، یہ بتائیں کیا شادی کے لیے عمر کی کوئی قید یا پابندی ہے؟ پابندی تو نہیں ہے۔ تو پھر اس بات کو چھوڑیں، اگلی بات کریں۔ میں نے شیخ صاحب کو بڑی مشکل سے اس نیک کام پر راضی کیا ہے۔ منظور نے کہا، شیخ صاحب کے بچے راضی ہو جائیں گے، ان سے یہ معاملہ خفیہ رکھا جائے گا۔ میاں علی نواز نے کہا، حسینہ بیگم پہلی ہی شیخ صاحب کے گھر میں رہتی ہے،
4 گواہوں کی موجودگی میں مولوی صاحب نکاح پڑھا دیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ منظور نے پوچھا اور وہ کیا کہتے ہیں علاوہ؟ وہی تو ہے یہ، میاں علی نواز نے کہا، لیکن اس میں طلاق کی شرط نہیں ہوتی، ایسی شرط رکھنا گناہ ہے۔ کیوں جی مولوی صاحب، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ شیخ صاحب کی مرضی پر منحصر ہے کہ طلاق دیں یا نہ دیں۔ منظور کا منہ لٹک گیا، بولا او جی یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی، میرا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ میاں علی نواز منظور کو ایک طرف لے گیا اور آہستہ سے بولا، اوئے نادان، دیکھتا نہیں شیخ صاحب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے، آج مرے پرسوں سوئیں۔ میں نے تمہارے لیے شیخ صاحب سے 1000 کی بات کی ہے۔ 1000 روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ منظور نے خوش ہو کر پوچھا، کیا واقعی؟ ہاں پورے 1000 روپے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور تجویز ڈالنے والا ہوں۔ وہ کیا جی؟ شیخ صاحب کو اپنا مکان حسینہ بیگم کے نام لگانا پڑے گا۔ تو خاموشی سے میری ہاں میں ہاں ملاتا رہے۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کا تابع دار ہوں۔ دونوں واپس آ گئے۔ میاں علی نواز نے کہا، شیخ صاحب میری ایک تجویز ہے، حسینہ بیگم کا کچھ تحفظ ہونا چاہیے، آپ ایسا کریں کہ اپنا مکان اس کے نام لگا دیں۔ شیخ وزیر علی نے پروگرام کے مطابق تھوڑی سی رد و قت کے بعد یہ تجویز قبول کر لی۔ ٹھیک ہے، میں اپنا مکان حسینہ بیگم کے نام لگانے پر تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ میری ایک شرط ہوگی، یہ مکان میری موت کے بعد ہی حسینہ بیگم کو مل سکے گا، خلا یا طلاق کی صورت میں حسینہ بیگم مکان کی حقدار نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی منظور ہے؟ بات تو معقول ہے، میاں علی نواز نے کہا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ شیخ صاحب بیوی سے بھی جائیں اور مکان سے بھی۔ آپ سمجھدار ہیں جی، جو مناسب سمجھیں فیصلہ کر لیں۔ منظور نے کہا، یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ بوڑھا وزیر علی چل چلاؤ کی عمر میں تھا۔ ایک بات اور ہے، وزیر علی نے کہا، یہ مکان حق مہر کی صورت میں ہوگا۔ منظور نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میاں علی نواز نے منظور سے کہا، یہ معاملہ تو طے ہو گیا، اب حسینہ بیگم کو راضی کرنا تمہارا کام ہے۔ تم کل کسی وقت شیخ صاحب کے گھر چلے جاؤ اور حسینہ بیگم سے بات کرو۔ وزیر علی نے اسے سمجھا دیا کہ وہ کس وقت ان کے گھر آئے اور کون سا دروازہ کھٹکھٹائے۔ حسینہ بیگم نے اپنے سابق شوہر کو دیکھ کر غصے سے منہ بنایا، کیا لینے آئے ہو یہاں؟ اس وقت دن کے 3 بجے تھے اور گھر کے تمام افراد سوئے ہوئے تھے۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں، منظور نے کہا، مجھے مولوی صاحب نے بھیجا ہے۔ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ میرا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اس حال میں بہت خوش ہوں، تمہارے فائدے کی بات ہے، 2-4 منٹ لگیں گے، اجازت دو تو اندر آ جاؤں۔ حسینہ بیگم نے چند منٹ تذبذب کیا اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ منظور نے مالکانہ نظروں سے مکان کا جائزہ لیا، حسینہ بیگم کے صاف ستھرے کمرے کو دیکھا، اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ وہ عنقریب بڑے ٹھاٹھ سے اس مکان میں رہے گا۔ جلدی کہو جو کہنا ہے، کوئی جاگ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ شیخ صاحب کے ایک دوست ہیں میاں علی نواز، انہوں نے مولوی صاحب سے بات کی، مولوی صاحب نے میرے ساتھ بات کی اور اب میں تیرے پاس یہ بات کرنے آیا ہوں۔ منظور نے تمہید باندھی، بات یہ ہے کہ میاں علی نواز نے تمہیں دیکھا اور بہت پسند کیا، وہ چاہتے ہیں کہ تم نوکرانی کے بجائے شیخ صاحب کی گھر والی بن جاؤ۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کہاں شیخ صاحب اور کہاں میں؟ اگر شیخ صاحب نے یہ بات سن لی تو وہ مجھے جوتے مار کے گھر سے نکال دیں گے۔ منظور نے دھیمی آواز میں کہا، شیخ صاحب سے بات ہو چکی ہے، میاں صاحب نے انہیں راضی کر لیا ہے۔ یہ وہی چکر تو نہیں جو مولوی صاحب نے بتایا تھا؟ یعنی شیخ صاحب میرے ساتھ شادی کریں گے، پھر طلاق دیں گے، پھر مولوی صاحب تمہارے ساتھ میرا نکاح پڑھائیں گے؟ نہ بابا نہ، میں اسی طرح خوش ہوں۔ بہت جوتے کھا لیے تمہارے، اس وقت کی بات اور تھی، اس وقت میں بے سہارا تھی۔ منظور نے چالاکی سے کہا، طلاق کی بات کون کر رہا ہے؟ میں تو تیرے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ میاں صاحب نے شیخ صاحب کو اس بات پر بھی راضی کر لیا ہے کہ وہ اپنا یہ مکان تمہارے نام کر دیں گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حد ہو گئی، تجھے یقین ہی نہیں آ رہا؟ اب یہ بھی سن لے کہ یہ ساری باتیں میرے سامنے ہوئی ہیں،
شیخ صاحب نے خود یہ مکان تمہارے نام کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ شرط رکھی ہے کہ وہ تمہیں طلاق ولاق نہیں دیں گے۔ یہ مکان تمہیں ان کی موت کے بعد ملے گا۔ اگر تم نے ان کی زندگی میں علیحدگی اختیار کر لی تو مکان نہیں ملے گا۔ اچھا، پھر تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ بھی تو سوچ کہ شیخ صاحب کی عمر ہی کتنی ہے، پتہ نہیں کب اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ تو پھر تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو پھر ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے، یہ مکان ہوگا اور ہم ہوں گے اور عیش ہوگا۔ یہ بات اپنے دل سے نکال دے۔ میں اپنی مرضی سے فیصلہ کروں گی، میری مرضی ہوگی تو شادی کروں گی، نہیں ہوگی تو نہیں کروں گی۔ چل یوں ہی صحیح۔ منظور نے اس بات پر زیادہ زور نہیں دیا۔ تو شیخ صاحب کے ساتھ شادی پر تو راضی ہے نا؟ پتہ نہیں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ شیخ صاحب کی اولاد تو اس بات پر قیامت کھڑی کر دے گی۔ یہ سارا معاملہ خفیہ ہوگا، 4 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا اور بات باہر نہیں جائے گی، لکھت پڑھت پکے کاغذ پر ہوگی۔ تو فکر کیوں کرتی ہے؟ نکاح ہو جائے تو پھر کوئی مائی کا لال کچھ نہیں کر سکتا۔ حسینہ بیگم نے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ راضی ہو چکی تھی۔ 3 ہفتے کے بعد مولوی اللہ بخش نے 4 آدمیوں کی موجودگی میں حسینہ بیگم اور شیخ وزیر علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جن گواہوں نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے ان میں سے ایک کا نام محمد یاسین تھا اور دوسرا میاں علی نواز تھا۔ محمد یاسین ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھا اور معتبر آدمی تھا۔ یہ تمام حالات مجھے مختلف لوگوں کی زبانی معلوم ہوئے۔ منظور کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ شیخ وزیر علی کی وفات سے 3-4 مہینے قبل سرگودا چلا گیا تھا۔ شاید وہ شیخ وزیر علی کے مرنے کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ میں نے مولوی اللہ بخش، میاں علی نواز اور محمد یاسین کو اختر علی کے گھر میں جمع کیا اور علی نواز سے کہا کہ وہ اپنے مرحوم دوست کے بیٹے کو ساری صورتحال سمجھائے۔ میاں علی نواز نے نکاح نامہ اور سٹیمپ پیپر اختر علی کے سامنے رکھ دیا اور اسے سارے حالات بتانے کے بعد کہا، یہ پکا کاغذ تمہارے سامنے ہے، نکاح نامہ بھی دیکھ لو۔ تمہارے باپ کو صرف اس وجہ سے دوسری شادی کی ضرورت پیش آئی تھی کہ تم لوگ اس کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ اختر علی کبھی نکاح نامے کو اور کبھی سٹیمپ پیپر کو دیکھتا۔ اسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کو وہ 4 سال تک ملازمہ سمجھتا رہا وہ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ یہ سب کچھ غلط ہے جی، اختر علی نے ایک طویل توقف کے بعد کہا۔ میں اس کو نہیں مانتا، ابا جی ایسی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور شادی ہو جائے؟ یہ مکان میرا ہے، میں اس معاملے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھ اختر علی، اگر تیرے باپ نے چھپ کر شادی کی تو کوئی گناہ نہیں کیا، میاں علی نواز نے کہا۔ اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں اپنے باپ کی شادی کا علم تھا یا نہیں تھا۔ یہ کاغذات اصلی ہیں اور گواہ تمہارے سامنے موجود ہیں۔ مولوی صاحب بھی تشریف فرمائیں، یہ نیک اور دیندار آدمی ہیں، نکاح انہوں نے پڑھایا تھا۔ حسینہ بیگم کا پہلا خاوند منظور بھی نکاح میں موجود تھا۔ تم کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سٹیمپ پیپر بھی تمہارے سامنے ہے، اس پر گواہوں کے دستخط اور عدالت کی مہر موجود ہے۔ اس شادی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ حسینہ بیگم تمہارے باپ کی موت تک اس کے ساتھ رہی اور اب بھی اس گھر میں موجود ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سمجھداری سے کام لو۔ میاں علی نواز بڑی عمدگی سے حسینہ بیگم کا کیس پیش کر رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ باقاعدہ تیاری کر کے آیا ہے۔ اختر علی نے کہا، او چاچا، آپ کو اس معاملے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرا اور حسینہ بیگم کا معاملہ ہے۔ آپ کو میری حمایت کرنی چاہیے کیونکہ آپ ابا جی کے پرانے دوست ہیں، الٹا آپ مخالف پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہاں مخالف پارٹی کوئی نہیں ہے، علی نواز نے کہا۔ تم میرے دوست کے بیٹے ہو اور حسینہ بیگم میرے دوست کی بیوہ ہے۔ بیوہ ہی نہیں، ایک مظلوم اور بے سہارا عورت ہے۔ اس نے تیرے باپ کی بہت خدمت کی ہے، اس کی ہی نہیں تمہاری بھی خدمت کی ہے۔ وزیر علی نے مجھے اس کا خیال رکھنے کی سخت تاکید کی تھی۔ ہم نے بھی ابا جی کی بہت خدمت کی ہے، اختر علی نے کہا۔ آخری عمر میں ابا جی کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں رہے تھے۔ میں یہ کیس عدالت میں لے جاؤں گا، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ اوئے پاگل نہ بن، عدالت میں جائے گا تو تیرے مرحوم باپ کی بدنامی ہوگی۔ میں خاموشی سے ساری بحث سن رہا تھا۔ بیٹھک کے کونے میں حسینہ بیگم اور اس کی بیٹی خاموش بیٹھی تھی۔ وہ دیوانی کیس تھا اور ہمارے دائرہ اختیار سے باہر تھا۔
میاں علی نواز نے مجھ سے کہا، ملک صاحب اس نادان کو سمجھائیں کہ عدالت میں جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، 4 پیشیوں میں حسینہ بیگم کے حق میں ڈگری ہو جائے گی۔ میاں صاحب میں کوئی سوشل ورکر نہیں ہوں، جب تک حسینہ بیگم اس گھر کے اندر رہ رہی ہے اس وقت تک ہم کوئی دخل نہیں دے سکتے، لیکن اگر اختر علی نے اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو پھر یہ قابل دست اندازی پولیس کیس ہوگا۔ میں نے دیکھا میری بات سن کر اختر علی کچھ مطمئن سا نظر آنے لگا۔ قدر توقف کے بعد بولا، میاں صاحب میرا آپ کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، آپ اس معاملے میں دخل نہ دیں۔ ملک صاحب نے فیصلہ سنا دیا ہے، یہ عورت بے شک اس گھر میں رہے، اب میں اسے نہیں نکالوں گا، عدالت نکالے گی۔ اس نے ہولے سے اضافہ کیا، میں اسے عدالتوں میں خوار کروں گا، عدالت میں میرا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ یہ سن کر میاں علی نواز نے برہمی سے کہا، اوہ اسے اکیلا نہ سمجھنا، میں اس کے ساتھ ہوں۔ بات ختم کرتی اس نے کاغذات طے کر کے تھیلے میں رکھے اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ گواہ محمد یاسین اور مولوی صاحب بھی اٹھ گئے۔ اختر علی مجھے دروازے تک چھوڑنے گیا اور میری ہمدردیاں حاصل کرنے والی باتیں کرتا رہا۔ چند ہفتوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ منظور واپس آ گیا ہے اور حسینہ بیگم سے ملا بھی تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی، آیا حسینہ بیگم اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہوئی تھی یا نہیں۔ البتہ یہ سننے میں آیا کہ اختر علی نے کوئی کیس داخل نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے حسینہ بیگم کو دوبارہ گھر سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ دونوں نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن ایک شخص کو یہ سمجھوتا پسند نہیں آیا۔ اپریل کے مہینے میں یہ اطلاع ملی کہ اختر علی کو نیند کی حالت میں کسی نے قتل کر دیا ہے۔ صبح جب میں ڈیوٹی پر پہنچا تو سب سے پہلے اس واردات کی رپورٹ ملی۔ میں چند آدمیوں کے ہمراہ فوراً جائے واردات پر پہنچ گیا۔ مکان کے باہر کافی لوگ جمع تھے۔ اختر علی کی لاش خون میں لت پت بستر پر پڑی تھی، اس کے جسم پر تیز دھار آلے سے تقریباً 5 وار کیے گئے تھے، ان میں سے 3 زخم سینے پر اور 2 پیٹ پر آئے تھے۔ یہ میں آپ کو اپنے سرسری معائنے کی رپورٹ بتا رہا ہوں۔ ایک زخم عین دل کے اوپر تھا، غالباً قاتل نے پہلا وار دل پر کیا تھا، لیکن ایک وار سے مطمئن نہیں ہوا تھا اور مزید وار کرتا چلا گیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔